الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ معزز ناظرین، آپ سب کا ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا۔ آگے بھی اسی طرح ہمارا اس کار خیر میں تعاون دیتے ہوئے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان پھیلائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات مستند طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے۔ بہت دنوں کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ مصروفیات تھی اور ذہنی انتشار موجود تھا، اس وجہ سے یکجا ہو کر ہم ویڈیو نہیں بنا سکے۔ اس کے لیے ہم آپ کے سامنے معذرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر حاضر ضرور ہو جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کامیاب لوگوں کے صفات۔ کامیاب لوگوں کے صفات کیا ہونی چاہیے، یا کون لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں، یا شریعت کی روشنی میں کامیابی کا ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ شریعت کی روشنی میں کامیابی سے متعلق نظریہ، کانسیپٹ، اوپینین کیا ہے، اس کو ذکر کرنے سے پہلے دنیاوی نظریے سے ہم آپ کے سامنے کامیابی کا تصور پیش کریں گے۔ لوگوں کے مختلف نظریے کے اعتبار سے کامیابی کس کو کہتے ہیں، لوگوں کے مختلف نظریوں کے اعتبار سے کامیابی کسے کہتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم بات کریں، کامیابی کسی انسان کے نزدیک مال اکٹھا کر لینا، مال جمع کر لینا اور ایک اچھا بزنس رن کر لینا، اس کو کامیابی تصور کیا جاتا ہے۔ اس آدمی کے نزدیک جس کے پاس پیسوں کی، مال کی اہمیت ہو، وہ مال کو اکٹھا کر لینا کامیابی سمجھتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی فن میں ماہر ہے، کسی فن میں وہ اتنا زیادہ ماہر ہے کہ وہ اپنا 100% دے سکتا ہے لوگوں کو، اس فن میں وہ مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنا فن کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے۔ اس کو اپنے فیلڈ میں جو اس کے پاس آرٹ موجود ہے، وہ فن کا لوگوں کے سامنے مظاہرہ کر کے اس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ ہینڈسم ہے، یا کوئی لڑکی بہت زیادہ اچھی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، وہ اس کے نزدیک وہ کامیابی ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے نزدیک مشہور ہو جانا، فیم حاصل کر لینا، فیم اور نیم کا اس کے پاس اکٹھا ہو جانا، وہ آدمی شہرت کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے یونیک افکار ہوتے ہیں، یونیک نظریے ہوتے ہیں، یونیک افکار و نظریات کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر شریعت کی روشنی میں ان افکار و نظریات کو ٹٹولا جائے، یا شریعت کے پانی سے اگر اس کو دھویا جائے، تو ایسی صورت میں ان افکار و نظریات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ اس کو یونیک سمجھتے ہیں۔ یونیک کے نام پر اپنے افکار و نظریات کو لوگ بیچتے ہیں، اور اپنے افکار و نظریات کو لوگوں کے سامنے بتانا اور دوسرے لوگوں کے اندر ان افکار و نظریات کو منتقل کرنا، لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا، اسی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ڈیفینیشن بتلایا دنیاوی لوگوں کے اعتبار سے مختلف کامیابیاں کیسے ہوتی ہیں، مختلف نظریات کیسے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس مال اکٹھا ہو رہا ہے، کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس نیم اور فیم ہے، اس کو وہ کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے
سورہ کہف میں بیان کرتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد انسان کی ظاہری زیب و زینت ہے، انسان کی ظاہری زیب و زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ انسان کے لیے ظاہری زیب و زینت ہے، یہ چمک دمک ہے دنیا کی، یہ دنیا کی چمک دمک ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، انسان کی فطرت ہے، انسان کا یہ نیچر ہے، جو ظاہری طور پر دکھتا ہے انسان اس سے امپریس ہو جاتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کافر جو ظاہری زیب و زینت کا علم رکھتے ہیں، ظاہری زیب و زینت سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعلیٰ میں بیان فرمایا تم ظاہری زیب و زینت سے اور دنیاوی زیب و زینت سے اور دنیا سے متاثر ہو جاتے ہو، لیکن حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں یہ تمام کامیابیاں اب جو ہم نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، وہ تمام کی تمام ایک دن ایسا آئے گا ڈھل جائیں گی، کامیابیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تمام کامیابیاں ابھی جو ہم نے ذکر کیا غیر مستقل ہیں، ٹیمپروری کامیابیاں ہیں۔ آج کسی کے پاس مال ہے، کل وہ مال ختم ہو جائے گا اور مال کا نشہ اس آدمی سے اتر جائے گا تو اس کی کامیابی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی آدمی کے افکار و نظریات مارکیٹ میں وہ بیچ رہا ہے اور وہ اس افکار و نظریات کو یونیک سمجھ رہا ہے، اس کے مقابل میں کوئی اور آدمی اور افکار و نظریات لے کر آتا ہے اور وہ مارکیٹ میں ان افکار و نظریات کو بیچتا ہے تو اس کے سامنے ایک اور آدمی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح آج خوبصورتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، کل وہ خوبصورتی اس عورت کے نزدیک یا اس مرد کے نزدیک معیاری نہیں قرار پاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی کا حقیقی تصور قرآن جو پیش کرتا ہے، اور یہ جو قرآن اور اسلام، شریعت اسلامیہ ہمارے سامنے کامیابی کا حقیقی تصور جو پیش کرتے ہیں، وہ ایسی کامیابیاں ہیں جو لا فانی ہیں، فنا نہیں ہونے والی۔ دنیا کی کامیابیاں وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ کامیابیاں دنیا کے ساتھ ختم ہونے والی نہیں ہیں بلکہ آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہے۔ اس لیے آخرت کا تصور مضبوط ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں، اور فکر آخرت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی آخرت کی فکر دلائیں، توحید کا معنی ان کے سامنے ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرے، قیامت کے ہولناکیاں ذکر کرے، چونکہ جو کامیابی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں اس کامیابی کو ذکر کیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آپ غور کیجئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کسے کہا ہے اور ہم لوگ کامیابیاں کسے کسے تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اسے داخلہ دے دیا گیا، جہنم کی آگ سے وہ بچ گیا اور جنت میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا، حقیقت میں وہ کامیابی فقد فاز، یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ یہ تمام دنیاوی کامیابی ہم اکٹھا کر کے اگر آخرت میں لے جائیں، اور یہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے قرآن میں کہ جس آدمی کو جنت میں داخلہ نہیں مل رہا اور جہنم سے نجات نہیں مل رہی، وہ یہ تمام کامیابیاں بھی اسے نجات نہیں دلا سکیں گی جہنم کی آگ سے میرے بھائیوں۔ اسی لیے حقیقت میں جس کامیابی کے پیچھے ہمیں بھاگنا ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی، جنت حاصل کرنے کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کامیابی۔ یہ دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اسی لیے حقیقت میں وہ کامیابیاں حاصل کریں جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کی رضا کے دائرے میں آتی ہیں۔ وہ کامیابیاں یہ ہے کہ ہمارے حق میں اگر آخرت کے دن یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیا جائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو، ہماری جنریشن کو، یہ بہت بڑی کامیابی ہم نے اچیو کر لی ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے۔ انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ پارٹس ہم آپ کے سامنے ایسے ذکر کریں گے کہ کامیاب اگر ہمیں ہونا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کن باتوں کو ہم ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، وہ کامیاب لوگوں کی صفات کیا ہیں کہ ہم ان پر عمل کر کے جنت کو حاصل کریں اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آخر میں جاتے ہوئے ہم آپ سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کے سامنے آ جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔